دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان دہلی کے بارے میں، اسکول آف دہلی۔ اگر آپ کو لگے ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو دبستان دہلی میں دہلی جو پہلے سے شعر و شاعری کا مرکز تھی، لیکن جب سن 1700 میں ولی دکنی دہلی آئے اور 1719 میں ان کا دیوان یہاں پہنچا تو یہاں کے جو شعراء تھے ان کو احساس ہوا کہ جو عام بول چال کی زبان ہے جسے ریختہ یعنی گری پڑی زبان کہا جاتا ہے، اس میں بھی شعر کہے جا سکتے ہیں۔ یہ احساس وہاں کے عام شعراء کو ہوا جب ولی دکنی آئے، اور ان اشعار سے عوام و خاص دونوں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس زبان میں اشعار کہے جانے لگے جو آگے چل کر اردو کہلائی، اور اس اردو میں شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ خان آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی، مضمون، بیاں، امید، مخلص اور اس دور کے خاص شعراء ہیں۔ اس دور میں ابہام گوئی کا بہت چلن تھا۔ ابہام گوئی یعنی ایسی بات جس سے بہت سارے معنی پیدا ہوں، جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، اور قاری کا ذہن، سننے یا پڑھنے والے کا ذہن بہت مشکل سے اصل معنی تک پہنچ نہیں پاتا، اصل معنی تک بہت مشکل سے پہنچتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک شعر دیکھتے ہیں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ یہاں عارضی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ناپائیدار، عارضی جیسے ہم جانتے ہیں ناپائیدار، دوسرا عارض یعنی رخسار سے متعلق۔ تو اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکل صنعت ہے اور اس کا استعمال ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آخر اس کے خلاف رد عمل شروع ہوا۔ خود حاتم نے اپنے دیوان سے ابہام صنعت والے اشعار نکال دیے۔ ابہام سے نجات پاتے ہی اردو تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ اردو کو ابہام سے پاک کرنے میں میر، مرزا، مظہر اور یقین نے اہم خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد میر و مرزا کا دور شروع ہوتا ہے دبستان دہلی میں، جسے اردو شاعری کی زبردست دور کہنا صحیح ہوگا۔ میر اور سودا کا زمانہ ایک ہی ہے، اور تقریباً دونوں کی زندگیاں آلام و مصائب میں گزری ہیں، دقتوں میں گزری ہیں، اور دونوں کی آنکھوں نے درد و تکلیفیں دیکھی، لیکن دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ دونوں نے تکلیفیں دیکھی لیکن دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ بھی دیکھتے ہیں کیسے۔ میر کے شعروں میں ان کا دکھ نظر آتا ہے، جبکہ سودا بے فکرے ہیں اور مصیبت کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے شہر آسوب لکھ کر دہلی کی بربادی کا مذاق اڑایا ہے۔ سودا کی غزلیں بھی خوب ہیں، مگر وہ قصیدے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اس دور میں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر صنف شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ دہلی کی بربادی پر اس دور کا خاتمہ ہوا اور اہل کمال اسے چھوڑ کر لکھنؤ کی طرف منتقل ہوئے، لیکن خواجہ میر درد صوفی تھے، جس گوشے میں بیٹھے تھے بیٹھے رہ گئے۔ اس بار دہلی میں جس دور کا آغاز ہوا، یعنی دہلی کی بربادی کے بعد لوگ اسے چھوڑنے لگے، بعد میں دوسرے دور کا آغاز ہوا، اس دور کو اردو شاعری کا دور عروج کہہ سکتے ہیں۔ اس عہد کے شعراء میں ایک طرف شاہ نصیر، ذوق اور ظفر نظر آتے ہیں، جن کی زیادہ توجہ زبان و بیان پر ہے۔ دوسری طرف مومن ہے کہ دنیا سے الگ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہے اور غزل میں خالص عشق و عاشقی کی شاعری کر رہے ہیں۔ اور ان سب سے الگ ہیں غالب، جن کے نزدیک شاعری قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے۔ وہ شاعری میں بھی فکر کا عنصر داخل کرتے ہیں اور غزل کے موضوعات کو وسعت دیتے ہیں۔ شروع میں جو غالب کے لیے مشکل تھی وہ یہ کہ ان کی تخیل کی بلندی اور فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال ان کے کلام کو پیچیدہ بنا دیتا تھا، غالب کے کلام کو پیچیدہ بنا دیتا تھا، جس پر اعتراض بھی ہوا، اور آخر ان کی شاعری میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد داغ کا زمانہ آتا ہے، جن کے نزدیک زبان کا چٹکارا شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
یہ وہ رنگ ہے جسے ان کے تلامذہ سائل، تلامذہ تلمیذ کی جمع ہے، اور بے خود نے بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد دہلی کی مرکزیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دبستان دہلی کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو دہلی صوفیہ کا مرکز رہی ہے، اس لیے دہلی کے شعراء تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے، جبکہ لکھنؤ کا قصہ الٹا ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی، وہاں کے صوفیان کرام پر۔ یہ دبستان دہلی کی پہلی خصوصیت ہے۔ میر تقی میر اور خواجہ میر درد تصوف کے اہم شاعر ہیں، تصوف یعنی صوفیت سے جو ریلیٹڈ ہو۔ تو غالب کے اشعار میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ایک شعر میر تقی میر کا دیکھتے ہیں: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں ہوں آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا۔ دوسرا شعر ہے تصوف سے ریلیٹڈ خواجہ میر درد کا، ارشاد ہے ان کا کہ پڑی جس طرف کو نگاہ یاں، نظر آ گیا ہے خدا ہی وہاں، یہ ہے گو کہ آنکھوں کی پتلیاں، میرے دل میں جائے بتا نہیں۔ ہم نے میر تقی میر کا بھی شعر اور دوسرا شعر بھی دیکھا جو تصوف سے ریلیٹڈ ہے۔ غالب کا بھی ایک شعر ہے جو تصوف سے ریلیٹڈ ہے، کیا ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ تو یہ تینوں اشعار الگ الگ شعراء کے ہیں اور جو دہلی دبستان دہلی کے اہم شعراء میں سے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دبستان دہلی میں وہاں کی جو شاعری ہے وہاں پہ تصوف کس طرح غالب ہے۔ تو شعراء دہلی کے کلام میں عشق و عاشقی کا ذکر خوب ملتا ہے، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، جبکہ دبستان لکھنؤ میں، لکھنؤ کے شعراء میں وہاں تو حسن بے پردہ ہے، اور وہاں کی جو عیش و آرام کی زندگی وہاں کے اشعار میں، شاعری میں جھلکتی ہے، جبکہ دہلی کا مزاج الٹا ہے۔ یہاں کے جو عشق ہے اس میں پاکیزگی ہے، یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو اور ہجر کہتے ہیں بچھڑنے کو، عشق و معشوق کو۔ تو یہاں پہ ملنا کم اور بچھڑنے کی جو طلب ہے وہ زیادہ یہاں کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ محبوب کے ادب احترام کا یہ حال ہے کہ ایک مثال ہے: دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو یہ یہاں پہ جو عشق کی باتیں بھی ہیں اس میں ہجر، اور یہاں کے جو شعراء ہیں، یہاں کے جو شعراء کے جو کلام ہیں ان میں پاکیزگی جو انہوں نے اختیار کی، مطلب بے حیائی ان کے اشعار میں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہاں حسن و عشق کے خارجی معاملات کا نہیں، داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم ہے، خیالات سادہ ہیں تو ان کے اظہار کا انداز بھی سادہ ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز اس دبستان کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ تشبیہات و استعارات میں دلکشی ہے۔ یہ تشبیہات و استعارات، یہ ساری چیزیں ہم پہلے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ تشبیہات و استعارات میں دلکشی ہے، مگر سادگی کا دامن یہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے۔ تو دوستو دبستان دہلی کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ موٹی موٹی معلومات ہیں، کرسپ نالج ہے دبستان دہلی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے میں نے بک لسٹ دی تھی، اس میں آپ اور اپنا نالج وسیع کر سکتے ہیں، اپنی معلومات وسیع کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا دبستان لکھنؤ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کام آئے گی، اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔